رابطہ کیا، نوجوان تھا، وہ کہتا میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے اور میں بہت پریشان ہوں. مجھے ایک قادیانی ملتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ ہم سے اتنے پیسے لے لو آپ، یعنی کہ آپ قرض اتارتے ہیں، آپ کو یورپ بھیجتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے، آپ کو قادیانی ہونا پڑے گا. اب وہ کہتا ہے کہ کیا مولانا صاحب میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو سنیے جواب میرا کہ یہ قادیانی ہے، یہ اکثر ایسے ہی مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں، بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں کیا کیا کچھ طریقوں سے جو انسان ان کے تعلق تو ہوتے ہیں باہر، ان کے وہاں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں باہر، تو پیسہ بھیجتے تو پھر ان پیسوں کو، کیونکہ قادیانی جو کماتا ہے اس میں سے کچھ پرسنٹ وہ اپنی جماعت کو دیتا ہے اور وہ پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ان سے نا وہ کرتے ہیں. تو اب اس نے اس کو ورگلایا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ غیر مسلم کو مسلم مان کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمان تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان ہو گیا، آگے کیسے چلنا ہے، کس طریقے سے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز، ہماری ایک دوست احباب ہیں جن کا یہ شعبہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے آگے لے کر کے چلنا ہے. تو پریشانی ہونا اس معاملے کے اندر. تو دوسرے نمبر پر کہتے ہیں مولا میں کیا کروں؟ میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کرنا، توبہ کرو. ابھی بھی تم جو تم نے سوچ لیا، کلمہ پڑھو، احتیاطاً کلمہ پڑھ لو، کیونکہ مسلمان کے پاس یہ دنیا عارضی ہے، نہ جانے دنیا کب ختم ہو جائے، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے دنیا کب ختم ہو جائے گی. مسافر خانہ ہے، ہم عارضی، اصل تو آخرت ہے جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت جب اللہ کے حبیب سفارش کریں گے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور غیر مسلموں سے، عیسائیوں سے، کسی اور سے، یعنی کہ آپ لین دین کر سکتے ہیں، لیکن مرزائیوں سے کسی قسم کا لین دین کرنا، دوست رکھنا بھی حرام ہے. کیسے آپ نے سوچ لی؟ میرے نبی کی ذات کے دشمن ہے یہ. ہاں قرضہ دینا ہے، کوشش کرو، محنت کرو. اگر آپ مہینے کا 50,000 کما رہے ہو، 40 کما رہے ہو، تو کوشش کرو اس میں سے پرسنٹیج رکھو کہ 2,000 میں نے. اب ایک بندہ کہ قرضہ دینا کو نیت ہی نہ کرے دینے کی، وہ مر جائے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. ایک بندہ نیت کرتا ہے اللہ میں نے قرضہ ادا کرنا ہے، اور کوشش بھی کرتا ہے اور ہر مہینے جوڑتا بھی ہے پیسے، اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو امید کی جا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ کہہ سکتا ہے وہ یا اللہ میں نے تو دینے کی نیت کر لی تھی، میں نے دینا تھا، لیکن میری موت آ گئی، میں کیا کر سکتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہے گی، جس کا قرض دینا ہوگا اس سے کہیں گے بھائی دیکھو اس کو یہ چیز معاف کر دو، اس کے بدلے میں ہم آپ کو فلاں جنت دے دیں گے، فلاں جگہ دے دیں گے. تو وہ بندہ مان جائے گا، کیونکہ پیسے کیا اوقات ہے وہاں پر. تو انسان دینے والا تو بنے، نیت تو کرے. ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پیسہ لیتے دیتے ہی نہیں ہے، کوئی رفو چکر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا بھائی، دینا ہے تو یہ طرح کریں. آپ نیت کر لیجیے، مرنا ٹھیک ہے، جب 10 سال بھی جب کبھی تو نہ کبھی اترے گا نا، تو محنت کیجیے، اللہ سے مانگیے، وظائف کیجیے، بزرگوں کی صحبت اختیار کیجیے، سب معاملہ ہو. لیکن خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کبھی یہ قدم مت اٹھانا، کبھی بھول کر بھی یہ قدم نہیں اٹھانا آپ نے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم سے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان. یا اللہ زندہ رکھ تو ایمان پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان پر موت دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.